مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی شانیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو عرض پہلے کی کہ یا اللہ یہ اتنی شانوں والی جو امت ہے نا یہ مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے کریم تو میرا پیارا ہے، میرا نبی ہے، رسول ہے، پر یہ جو امت ہے نا دل کا امت و احمد، یہ امت میں نے اپنے محبوب کو دی ہوئی، یہ امت تو میں نہیں دے سکتی، یہ تو محبوب کی امت ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ، کل بھی میں نے اس کا درس دیا۔ حضور علیہ السلام نے قسم کھائی، قسم کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے دنیا کے زمین پر کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی ہندو ہو، اہل کتاب ہو، یعنی کتاب کو عیسائی، یہودی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ نبیوں کو مانتے ہیں، پر اہل کتاب میں سے کوئی بھی بندہ اپنے نبی پر ایمان لے آئے۔ فرمایا آمن بنبیہ و آمن بمحمد، فرمایا وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے نبی کا انکار کر دے، لیکن اپنے نبی کے ایمان کے ساتھ ساتھ اگر وہ محمد پر بھی ایمان لے آئے، ہو یہودی اپنے نبی کو بھی مانتا رہے لیکن محمد کو بھی مانتا رہے، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ ہم تو یہ دعوت دیتے ہیں، ہماری یہ دعوت ہے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، نصرانیوں کو کہ ہم 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں، لاتے ہیں نا، سب پر ایمان ہے کہ اللہ کے برحق نبی ہے، کسی بھی نبی کی بے ادبی، کسی بھی نبی کی گستاخی ہمیں منظور نہیں ہے، ہم کسی بھی نبی کی بے ادبی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی کسی بھی نبی کی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقدس کے، ان کی عظمت کے قائل ہیں، جب ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کے قائل ہیں، جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے کے قائل ہیں، پھر تم کیوں ہمارے نبی کو برا بلا کہتے ہو؟ تو پھر تم کیوں ہمارے نبی کی گستاخیاں کرتے ہو؟ تو پھر تم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے ہو؟ تو پھر تم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کر کے مسلمان امت محمدیہ کے دلوں کو ٹھوس پہنچاتے ہو، تکلیف دیتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام بھی ہے، کوئی یہودی ہے پہلے تو اسلام کو بولتا ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبیوں پر ایمان لانے کے بعد آخری نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایمان لے آئیں، مسلمان بن جائیں، یہ دعوت ہے۔ اگر نہیں بنتے مسلمان، یہودی رہے، عیسائی رہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، پر ایک کام کر لو، جس طرح تم اپنے نبی کو مانتے ہو اسی طرح کاش کہ تم نے اپنے نبی کی مانی ہوتی۔ غور کریں گے، جس طرح تم نبی عیسیٰ کو مانتے ہو، نبی موسیٰ کو مانتے ہو، نبی داؤد علیہ السلام کو مانتے ہو، کاش کہ ان نبیوں کی تم نے مانی ہوتی۔ وہ نبی تو کہہ گئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے ہیں، میرے لیے قسمت کی بات ہے، ناز کی بات ہے کہ اگر میں محمد عربی کے نالین کے قسموں کے لیے میں خادم بن جاؤں تو میرے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ تو مصدقا لما بلغ، وہ تو تصدیقیں کر گئے ہمارے نبی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے، ان پر ایمان لے آئے، لیکن ان کی بھی تو مانو نا۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یہ کہہ گئے ہیں، حضور
خاتم النبیین ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت مانگی تھی، اللہ نے فرمایا تھا میں نے یہ آخری نبی محمد کو دی ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اگر یہ امت مجھے نہیں ملتی کہ جس نبی کی یہ امت ہے اس نبی کا مجھے بھی امتی بنا دے، اس نبی کا مجھے بھی امتی۔ پوری دنیا کے جو یہودی ہیں عیسائی ہیں ان کو یہ ہماری دعوت ہے، کم سے کم نبی کو جو ماننے والے ہو اپنے نبی کو ان کی تو مانو، وہ تو امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، تو تم کیوں نہیں اپنے نبی مانتے؟ یہاں دل رام کی بات ہے، دل رام وہ اپنے نبی کو مانتا تھا، اپنے نبی کی کلمے پڑھتا تھا، لیکن وہ ہمارے نبی کو بھی مانتا تھا۔ اس کو بارہا کہا گیا کہ تو ہندو ہے، یہودی ہے، چھوڑ دے وہ مذہب، اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا میں اپنے نبی کو مانتا ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے جس طرح میں اپنے نبی کو مانتا ہوں میں محمد کو بھی مانتا ہوں۔ تو یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اس کو مشکات شریف کے اندر کوٹ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ محمد، جس کے قبضے قدرت میں میرے محمد کی جان ہے، فرمایا جس شخص نے آمن بنبیہ و آمن بمحمد دخل الجنۃ، اپنے اپنے نبی کو بھی مانتے رہو اور محمد کو بھی مانو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انہوں نے ہمارے نبی کے قصے کہے، کہانیاں کی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے جب عالم ارواح میں سب نبیوں کو اکٹھا کیا، روحیں تھی نبیوں کی، سب نبیوں کی روحیں اکٹھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا نبیوں سے، فرمایا بھائی اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کرو وقت عالم ارواح کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، فرمایا تمہیں میں کتاب بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، تمہیں دانائی بھی دوں گا، فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تمہیں حکمت ملے گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں کتاب ملے گی، تمہیں 1,24,000 کو پیش نبی آئے، فرمایا نبی آنے کے بعد ثم، پھر آخر میں آخری نبی جاءکم رسول، ایک رسول میں بھیجوں گا، مصدق لما معکم۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے، کیا مسلمانوں میں سے کسی بھی عالم کا، کسی بھی محدث کا یہ قول آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرو؟ بتائیں کیا ہمارے نبی نے کسی بھی نبی کے انکار کے بارے میں فرمایا کہ اس نبی کا انکار کرو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہا ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا کہا ہو، کسی بھی نبی کا کہا ہو؟ بالکل نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی نبی کے حوالے سے، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور میں کچھ ایسے ہیں جن سے ہم نے اپنے ہاں کلام کیا ہے، کسی کو ہم نے روح اللہ بنا دیا ہے، کسی کو ہم نے نجی اللہ بنا دیا ہے، اور کسی کو ہم نے حبیب اللہ بنا دیا۔ میں سارے یہ رسول ہیں، تمہارا حق نہیں ہے، بندوں کا حق نہیں ہے، مخلوق کا حق نہیں ہے کہ وہ میرے نبیوں کے بارے میں چونو چرا کرے، بات چیت کرے، ان پر تان کرے یا ان پر کوئی حرف اٹھائے۔ فرمایا سارے نبیوں کی تعظیم ضروری ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب نبیوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے، تعظیم کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، فرمایا تمہیں کتاب ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں عظمت ملے گی، تمہیں شوکت ملے گی، تمہارے رتبے ہوں گے، تمہارے بعد پھر ایک نبی آئے گا، اس نبی نے تمہارا انکار نہیں کرنا، مصدق لما معکم، وہ نبی بھی تمہاری تصدیق فرمائے گا۔
جب وہ نبی تمہاری تصدیق فرمائے گا کہ اللہ کا فلاں بھی نبی ہے، اللہ کا موسیٰ بھی پیارا نبی تھا، اللہ کا عیسیٰ بھی پیارا نبی تھا، حضرت یوسف بھی پیارے نبی تھے، حضرت یونس بھی پیارے نبی تھے، ہمارے نبی نے تو نبیوں کی قصے سنائے ہیں، ہمارے نبی نے تو نبیوں کی شانیں بیان کی ہیں، عظمتیں بیان کی ہیں، فرمایا مصدق لما معکم، پھر میرا جو محبوب آخری نبی ہے وہ جب آئیں گے تو تمہاری تصدیق کریں گے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے اس نبی پر ایمان لے آنا ہے، تم نے اس نبی پر ایمان لے آنا ہے۔ یہ نبیوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم ایمان لے آنا، فرمایا ایمان بھی لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ان کو مدد کی اگر ضرورت پڑے تو مدد کے لیے بھی تم حاضر رہنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا کیا تم اس وعدے پر اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے کہا اقرار کرتے ہیں، سب نبیوں نے کہا اقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا، قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا، ہم نے سب نبیوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا، ہم بھی سب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب نبیوں پر ایمان لانے پر اقرار کر رہے ہیں اقرار، سب نبیوں کے ایمان پر اقرار ہے۔ جب یہ کر دیا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا پھر سن لو، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اس بات پر تمہارا گواہ بن گیا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے کہا ہے کہ تم میرے نبی پر ایمان لے آنا، آخری نبی پر ایمان لے آنا، تو جو ان کی امتی ہیں وہ کم سے کم اپنے نبی بھی تو مانے، ہماری نہیں مانتے، اسلام کی نہیں مانتے، دین اسلام کی نہیں مانتے، وہ کم سے کم جو یہودی مذہب ہے، جو عیسائی مذہب ہے، وہ ان کی تو مانے۔ ان کا کیا ہے؟ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم کیا کرنا، نبی تمہاری تصدیق کریں گے، تم میرے نبی پر ایمان لے آنا، تم میرے آخری نبی پر ایمان لے آنا۔ تبھی تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ نے حضور عرض کیا تھا چو نگاہ بشارش موسیٰ کر از امتش شدن تمنا کر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے امت کی جب شان دیکھی تو عرض کی مولا اب مجھے نبوت اور رسالت کی خواہش نہیں رہی، اب یہ جو نبوت ملی ہے، یہ جو رسالت ملی ہے، یہ جو اللہ تیرے سے ہم کلامی کا یہ شرف اور موقع ملا ہے، یا اللہ یہ ساتھ ساتھ رہنے کے باوجود نبوت بھی میرے پاس ہے، رسالت بھی میرے پاس ہے، اور مولا تو مجھے محمد عربی آخری نبی کا امتی بھی بنا دے، امتی بھی بنا دے۔ تو